الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صلوات ہم نے جن میں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم ان سے نہ کسی رزق کے طلبگار ہیں اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بندے ہمیں کچھ کھلائیں۔ بے شک رزق دینے والا صاحب قوت و قدرت پروردگار ہے، بندے نہیں۔ آیات کریمہ جو ذیل میں جو سلسلہ کلام حقائق عبادات کے عنوان سے آغاز محرم کے ساتھ شروع ہوا، آج اس کے چوتھے مرحلے پر شروع دین میں ایک اور عبادت کی عظمت اور اہمیت کے بارے میں کچھ باتیں گزارش کرنا ہے۔ قوم کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ اسلام کے فروع دین میں جن عبادات کا تذکرہ کیا جاتا ہے ان عبادات میں پہلے مرحلے پر نماز، اس کے بعد روزہ، اس کے بعد حج اور اس کے بعد زکوٰۃ۔ آج اسی زکوٰۃ کے بارے میں کچھ باتیں گزارش کرنا ہے اور ایک بہت بڑی غلط فہمی کا ازالہ کرنا بھی مقصود ہے جو عالم اسلام میں پیدا ہو گئی ہے، یا شاید بعض صاحبان غرض نے غلط فہمی پیدا کرانے کی کوشش کی۔ گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک فقرہ بطور تمہید گزارش کرنا ہے۔ زکوٰۃ اسلام کے جملہ عبادات میں اور دین کے جملہ احکام میں انتہائی عظمت اور اہمیت کی حامل ہے۔ نماز کی عظمت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، روزے کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، حج بیت اللہ کی بلندی اور برتری سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، مگر زکوٰۃ کو ایک عجب امتیاز حاصل ہے جو بات نہ ہم نے نماز میں دیکھی، نہ روزے میں دیکھی، نہ حج بیت اللہ میں دیکھی۔ یہ امتیاز اگر دیکھا تو زکوٰۃ ہی میں دیکھا۔ زکوٰۃ وہ باہیبت قانون ہے جس نے کتنے حاکموں کی حکومت چلا دی اور کتنے بہتے ہوئوں کو راہ راست پر لگا دیا۔ کتنی حکومتیں دنیا میں خالی اسی زکوٰۃ کے نام پر چل گئی ہیں۔ اگر زکوٰۃ کا ذکر نہ آیا ہوتا تو شاید حکومت کے لیے کوئی جواز نہ پیدا ہوتا، اور کتنے افراد جو راہ حق سے بچتے ہوئے تھے اسی زکوٰۃ کے نام پر راہ راست پر آتے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ تو فروع دین کا ہے لیکن دخل اصول دین میں بھی رکھتا ہے۔ مسئلہ احکام کا فروع دین کا ہے لیکن عقائد میں بھی کوئی نہ کوئی دخل رکھتا ہے، جس کا تجربہ ہمارے اور آپ کے سامنے آتا رہتا ہے۔ میں ابتدا میں اس لفظ زکوٰۃ کے معنی کے بارے میں چند جملے گزارش کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو میرے سننے والے اور میرے بچے نہیں جانتے ہیں انہیں معلوم ہو جائے کہ اسلام میں زکوٰۃ کیا ہے اور زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے۔ عربی زبان کے اعتبار سے یہ لفظ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک معنی ہے زکوٰۃ کے نمو بڑھنا، یعنی آپ نے دانے کو زمین کے اندر ڈال دیا، کچھ دنوں کے بعد دیکھا آپ نے جب یہ دانہ پھر دوبارہ منظر عام پر آنے لگا، مردہ تھا اس میں حیات پیدا ہو گئی، بے جان تھا جاندار ہو گیا، ایک تھا 700 بننے کے ارادے سے آگے بڑھا۔ یہ دانہ جب زمین سے رویدہ ہوتا ہے اور بڑھتا ہے تو اس کے لیے عربی زبان میں یہ لفظ زکوٰۃ استعمال ہوتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے زکل فرا، یعنی اب یہ زراعت اب یہ آگے بڑھ رہی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ بے جان کے جاندار بننے کا نام ہے زکوٰۃ، جٹے ہوئے کے بڑھنے کا نام ہے زکوٰۃ۔
غیر ترقی یافتہ کے ترقی کرنے کا نام ہے زکات. اور دوسرے معنی عربی زبان میں لفظ زکات کے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے طہارت اور پاکیزگی کے معنی میں. اسی لیے آپ برابر یہ لفظ سنا کرتے ہیں کہ سب سے بڑا کام انسانی زندگی کا یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کا تزکیہ کرے. یہ لفظ تزکیہ بھی کسی زکات سے نکلا ہے اور یہ اتنا اہم کام تھا جس کو پروردگار عالم نے سرکار دو عالم کے بے شک کے اغراض میں عظیم ترین غیر قرار دیا اور یہ ساتھ فرمایا بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. پروردگار نے مکے والوں میں ایک رسول بھیجا جس رسول کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے درمیان آیات الہی کی تلاوت کرے اور ان کے نفس کو پاک و پاکیزہ بنائے. تو زکات کے ایک معنی ہے پاکیزگی اور ایک معنی ہے نمو، بڑھنا، ترقی کرنا، آگے بڑھ جانا. یہ ہے زکات کے دو معنی. جب پروردگار عالم نے اپنے بندوں سے اپنی راہ میں قربانی دینے کا مطالبہ کیا تو انسان کی قربانی کے چند طریقے تھے. ایک قربانی وہ تھی جس کا تعلق انسان کی ذات سے تھا اور ایک قربانی وہ تھی جس کا تعلق انسان کے مال سے تھا. اسلام اپنے چاہنے والوں سے دونوں طرح کی قربانیوں کا مطالبہ کرتا ہے. کبھی یہ تقاضا کرتا ہے کہ راہ خدا میں مال دو اور کبھی یہ تقاضا کرتا ہے کہ راہ خدا میں جان دو. یہ سمجھ لو کہ تمہارا کچھ دیا ہوا ہمارے کام آنے والا نہیں ہے، تمہارے ہی کام آنے والا ہے. تم نے دیا ہے تو کریم کو دیا ہے، جو پلٹائے گا تو ویسا ہی نہیں پلٹائے گا جیسا دیا ہے. جتنا تم نے دیا اگر اتنا ہی پلٹا دے تو اب جو معبود میں فرق کیا رہ جائے گا، بندے خدا میں فرق کیا رہ جائے گا. یہ تو ہمارے آپ کے معاملات ہوتے ہیں جو دیکھے ہم کر دیا ایک مہینے کے بعد ہی کہ ہم واپس آ گئے. اس لیے دینے والا بھی بن گا، لینے والا بھی بن گا. نہ ان میں کوئی سبب نہ ان میں کوئی صلاحیت. لیکن اگر بندہ محتاج ہونے کے بعد خدا کی راہ میں ایک سے ہم دے دے اور خدا ایک سے ہم واپس کر دیں تو کل کسی نہ کسی کا زبان سے جو کہنے کا موقع مل جائے گا کہ بندے تقریب جو خدا بندے محتاج میں اور خدا کے ملاج میں سب کیا معبود نے نہ چاہا تو اس کے کام کے بارے میں کسی کی زبان ہو سکے لہٰذا اس نے آواز دی اگر تم ایک دے گے ہم 10 بنا کے واپس کریں گے. ایک ہماری جان میں خرچ کریں گے 100 بنا دیں گے، ایک دے گے 1000 بنا دیں گے. یہاں تک روایات میں ہے جب راہ ان کے دین میں ایک سے ہم دے دیا تو پہلے دلا 1 لاکھ بنا کے واپس چلے گا. پہلے تمہیں یہ احساس رہے کہ دینے والے کی احتیاط کیا ہے، لینے والے کی بے نظاری کی شان کیا ہے. تو صلوات کرو محمد. اسی لیے مالک کائنات نے خود قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر اعلان کیا جس میں ایک مشہور معروف آیت کریمہ جو برابر آپ کے سامنے پڑھی جاتی ہے اور اس سے بچہ باخبر ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے صاحبان ایمان سے ان کے جان اور مال کو خرید لیا اور اس کے عوض میں انہیں جنت دے دی. سوچو جو تم نے خدا کے ہاتھ بیچا وہ کیا تھا؟ یہ مال دنیا جو کل فنا ہو جانے والا، اور اگر یہ فنا ہونے والا نہیں تو تم فنا ہو جانے والا. میں نے گزشتہ سال اس موضوع کو تفصیل کر کیا ہے، دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کے ذہن میں یقیناً باتیں محفوظ ہیں کہ مال کا انسان کا ایک عجیب و غریب حصہ ہے جو دونوں کبھی ساتھ نہ رہے. آج اس مسئلے کو دوسرے سے جملے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں. اگر بات ہے انسانی زندگی اور انسانی مال میں تو ان دونوں کا کبھی ساتھ نہیں رہتا. جب آئے تو ساتھ نہیں آئے. جب انسان دنیا میں آئے تو انسان سے آیا مگر مال ساتھ نہیں آیا. جب آئے تو ساتھ نہیں آئے، جب گئے تو ساتھ نہیں گئے. اب لوگ آتے تو جانے میں اور آنے میں آگے پیچھے رہتے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مال پہلے آ گیا انسان بعد میں آیا. باپ نے اپنے مرتے وقت یا دادا نے اپنے مرنے کے وقت اپنے پوتے کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، نواسے کے لیے ایک مال محسوس کر دیا. جب میری اولاد پیدا ہوگی یہ ان کے ہاتھ سے ہوگا، یعنی مال پہلے آ گیا. صاحب مال
بعد میں آیا، اور کبھی عام زندگیاں ہوتی ہیں جو ہماری آج کی زندگی ہے کہ خالی ہاتھ پہلے پہلے آئے، مال بعد میں ہاتھ لگا، تو کبھی مال پہلے آیا انسان بعد میں آیا، کبھی انسان پہلے آیا مال بعد میں آیا، اور جو جانے کا رکھا تو وہ آدمی دونوں باتیں ہو گئی، کبھی انسان چلا گیا مال رہ گیا، کبھی مال چلا گیا انسان رہ گیا۔ یعنی یہ کیا تجربہ زندگی کے ہیں جو برابر انسان کو ایک ملاتے رہتے ہیں۔ تمہارا مال کا کوئی حساب نہیں ہے، یہ کبھی آگے چلتا ہے کبھی پیچھے رہ جاتا ہے، اس کا تمہارا کیا حساب ہے؟ اپنا حساب الگ کرو، مال کا حساب الگ کرو۔ اسی لیے پروردگار نے کہا ہم دونوں اثر الگ الگ کرنا چاہتے ہیں، مال دینا چاہتے ہو وہ دے دو، جان دینا چاہتے ہو وہ دے دو، لیں گے وہ راز جو یہاں بھی کام نہیں آتا، اور دیں گے وہ ضرورت جو وہاں کام آنے والی۔ لیں گے تم سے وہ زندگی جو یہی ایک دن ختم ہو جانے والی ہے، اور دیں گے تمہیں وہ جنت جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو پروردگار عالم کی راہ میں مال بھی دیا جاتا ہے، خدا کی راہ میں جان بھی دی جاتی ہے، مگر ان دونوں قربانیوں کے ساتھ ایک کمزوری کا حال پائی جاتی ہے۔ یہ مسئلہ میں نے کبھی اشارہ کیا تھا، لیکن آج جو میرے موضوع سے متعلق ہے تھوڑی دیر اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ پروردگار عالم اپنے بندے سے مال بھی لینا چاہتا ہے، جان بھی لینا چاہتا ہے، اس کے عوض میں بہترین انعام بھی دینا چاہتا ہے، اور بندہ بھی کبھی راہ خدا میں مال قربان کرتا ہے، کبھی راہ خدا میں جان قربان کرتا ہے، مگر دونوں قربانیوں کے ساتھ دو مسئلے کا حالات پیدا ہوتے ہیں، کتنا انسان مقدس کیوں نہ ہو جائے، لیکن کہیں نہ کہیں مسئلہ انسانی زندگی میں سامنے آتا ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب جان یا مال کے جانے کا وقت آتا ہے تو انسان کو اندر سے تکلیف ضرور ہے، تکلیف کو برداشت کرنے کے آدمی کی ہمت کی بات ہے، مگر شاید ہی کوئی آپ حضرات کے علاوہ شاید ہی کوئی آدمی ایسا پیدا ہو جائے جس کا مال چلا جائے اس کے ارادے سے، جو اختیار چلا جائے تو لے جائے، جاتے لے جائے تو ٹوٹ جائے تو سبھی کہیں گے انا للہ، لیکن اپنے ہاتھ سے دینے کا وقت آئے گا تو کوئی انا للہ کہنے والا نہیں۔ جب انسان کے ہاتھ سے مال جائے گا یا انسان کی زندگی جائے گی تو انسان کو بہرحال کسی نہ کسی مقدار میں تکلیف، اذیت، خیال، احساس، جو نظریات اپنے تقدس کے لیے مناسب سمجھتے ہیں وہ استعمال کر لیں، مگر کچھ نہ کچھ ہوتا ضرور ہے، اور اس کی بہترین دلیل ہے۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو بہترین دلیل میں آپ کے سامنے گزارش ہوں کہ مال کو جانے میں کچھ نہ کچھ خیال احساس ضرور پیدا ہوتا ہے۔ اگر احساس نہ پیدا ہوتا تو تنہا ہمارے لیے یہ جاننا ہی کافی ہوتا کہ یہ سب سے آتا یہ آیا کھانا یہ ہماری آپ کی ملکیت نہیں ہے، تو کسی مالک کا مکان ہے جس کو 1000 حسین کے لیے بطور اجارہ کرائے کے طور پر لیا گیا ہے، اس کا کرایہ دے رہا ہو، تب تو مالک کے شاید بجنے میں کوئی ایسا نہ ہوگا جس سے یہ بات نہ معلوم ہو۔ ہر ایک کو معلوم ہے، ظاہر ہے کہ ہم آپ آزادار ہیں، ہم آپ سامعین ہیں، ہم آپ بانی ہیں، ہم آپ ذمہ دار ہیں، سب کو معلوم ہے یہ بھی کہ اس کا کرایہ دینا ہے، اور سب کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہم آپ کو دینا ہے، مگر نہ جانے آدمی انتظار کرتا ہے آج نہیں کل نہیں پرسوں، 7ویں تاریخ کو، 8ویں تاریخ کو، 9 تاریخ کو، یہ برابر یہ تاریخ سے آگے بڑھ رہی ہیں۔ اس سے 10 پر آدمی قابو نہیں پا رہا، جو 100 درہم نکلنے کے بعد تکلیف پیدا ہونے والی ہے اس تکلیف پر آدمی قابو نہیں پاتا۔ ہمت سے جاؤ، جو کام کرنا ہے پہلے سے کرنا ہے، اگر کل مر گئے تو سب آزاد رہے گی، اگر آنا تو رہے گا، مجلسیں تو ہوتی رہیں گی، مگر ہمارے نام اعمال میں یہ ثواب نہ رہے گا۔ خالی یہ سوچتے سوچتے سارا ثواب مل جائے اس کا آسان بھی ثواب نہیں ہوتا ہے، اگر کوئی ملتا ملے ٹھیک ہوگا، لیکن وہ نیت جس میں چائے مٹور ہوتا ہے اس نیت کا نہیں ملتا ہے، وہ نیت جس میں اخلاص ہوتا ہے اس نیت کا ثواب ملتا ہے۔ آپ تجربہ کریں، اپنے نفس سے آپ کو اندازہ ہوگا، جب مال انسان کو دینا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ اندر تکلیف ضرور پیدا ہوتی ہے۔ کہ ہمارا آپ کا خدا نہ خاصا یہ حال ہے کہ مال دینے میں تکلیف ہوتی ہے، اگر کہیں جان دینے کا وقت آ جائے تو کتنے فتوے، کتنی نظیریں تاریخ کی، کتنی مثالیں
کتنی مصلحتیں کتنے فلسفے وہ سب آج دیوار بن کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے کہ کیسے انسان کو موقع مل جائے کہ جان نہ دینا پڑے. اس لیے جو ہاتھوں کا میل نہ دے سکتا ہو وہ ہاتھ کیا کٹائے گا, جو زندگی سزا نہ دے سکتا ہو وہ زندگی کو آگے بڑھا کرے گا. تو وہاں بھی احساس پیدا ہو رہا ہے کہ بہرحال کچھ جا رہا ہے, یہاں بھی احساس پیدا ہو رہا ہے کہ بہرحال کچھ جا رہا ہے. ایک تکلیف تو اندر پیدا ہوتی ہے, توجہ کریں, ایک تکلیف تو اندر پیدا ہوتی ہے. یہ تکلیف کہاں سے آئی؟ یہ تکلیف آتی ہے نفس کی کمزوری سے. اگر نفس کمزور نہ ہوتا تو یہ تکلیف نہ پیدا ہوتی. مال دینے میں تکلیف پیدا ہوئی اس لیے کہ نفس کمزور تھا, جان دینے میں اذیت کا احساس ہوا اس لیے کہ نفس کمزور تھا. یہ ایک احساس ہے جو اندر سے پیدا ہوا. اس کے بعد جب دے دیا, چاہے مال دے دیا ہو چاہے جان دے دی ہو, تو فوراً یہ خیال پیدا ہوا دے دیا یعنی جتنا تھا اس میں کچھ کم ہو گیا. میری جیب میں 200 تو ہم رکھے ہوئے تھے, میں نے 100 ہمارا نے دے دیے, تو کیا مجھے نہیں معلوم ہے کہ 100 تو ہم کم ہو گیا, جن کو میری لیتے تو آج ہی ہو گئی. اس کا مثال کے حدیث جانتے ہیں, ہم جاتے ہیں تو سب جانتے ہیں, آتے وقت بے حساب دینا چاہتے ہیں. تو سب کو معلوم ہے جب مال جاتا ہے تو جو مال اس کے پاس ہے وہ بہرحال کم ہو جاتا ہے. ایک تکلیف اندر پائی جاتی ہے مال کے جانے کی, ایک اثر باہر پیدا ہوتا ہے کہ مال سب ہو جاتا ہے. توجہ کریں, ایک تکلیف اندر پیدا ہوتی ہے کہ جان دینا پڑ رہی ہے, ایک تکلیف باہر پیدا ہوتی ہے کہ اگر جان نہ دینا پڑتی تو 25 سال اور بن لیتے, تو 4 سال ہے اس زندگی کا مزہ دے لیتے. تو ایک تکلیف اندر ایک اثر باہر. توجہ ہے, تو جب انسان منزل قربانی میں قدم رکھتا ہے تو ان دونوں حادثات سے دو چار ہونا پڑتا ہے. باہر کی کمی, اندر کی کمزوری. قربان جائیے دن میں دولت ڈال کے اللہ نے جو اپنی راہ میں قربانی دینے کا ذکر کیا تو قربانی کا نام رکھ دیا زکات. ہماری راہ میں تم مال دو گے تو ہم اس مال کا نام رکھیں گے زکات, تاکہ تمہیں یہ معلوم ہو جائے تو زکات کے دو معنی ہیں. ایک معنی ہے پاسمیدگی کے, ایک معنی ہے پہلے کے. جب تم زکات سمجھ سے دو گے تو جو نفس میں کمزوری پائی جاتی ہے وہ خداست پاسمیدگی میں تبدیل ہو جائے گی, اور جو کمی کا احساس پیدا ہوا ہے وہ اجازے کے احساس میں تبدیل ہو جائے گا. اس سے محمد علیہ سوچیے دین خدا نے اس مالی قربانی کے لیے کتنے مقدس لفظ کا انتخاب کیا ہے. پروردگار عالم نے اس مال کے جانے کو کتنے حسین لفظ سے تعبیر فرمایا ہے. اس کا نام رکھ دیا زکات, تاکہ جب تمہیں زکات کے معنی معلوم ہو جائیں تو تمہیں یہ احساس پیدا ہو یہ مال نکل جائے تو کم سے کم حب دنیا تو چلی جائے, مال کی محبت تو چلی جائے, دنیا داری کا جذبہ تو ختم ہو جائے. یہی پاکیزگی کی علامت ہے. اور اس کے بعد جب جائے تو یہ نہ سمجھنا کہ جا رہا ہے, یہ سمجھے محفوظ ہو رہا ہے. اسی لیے ہر وہ عمل جو اللہ کے لیے انجام دیا جائے تو فقہ روایات میں معصومین نے ارشاد فرمایا, خدا جانتا قرآن نے بھی اشارہ کیا ہے لیکن معصوم کے لوگوں نے یہ بات زیادہ واضح ہو جائے گی. فرمایا جب تم راہ خدا میں کوئی ایک پیسہ دی, ہماری زبان نہیں آتی ہم, جب راہ خدا نے ایک پیسہ دی, ایک درہم دی, دینا چاہے کسی فقیر کو, کسی مسکین کو, کسی یتیم کو, کسی غریب کو, تو یہ کیا کرنا کہ یہ پیسہ, یہ درہم, یہ مال فقیر کے ہاتھ میں بعد لے جائے گا, وہ دیکھ کے ہاتھ میں پہلے جائے گا. اب آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ اپنے ہاتھ کو تصور نہیں ہے جو ہمارے ہاتھ ہے, خدا کے ہاتھ سے ہاتھ نہیں ہوتے ہیں. یہ ایک معنوی مسئلہ ہے, یعنی پہلے یہ جائے گا قدرت کے ہاتھ میں, خدا کے ہاتھ میں, اس کے بعد جائے گا رئیس کے ہاتھ میں. مولا ہم نے تو رئیس کو دیا ہے, خدا سے کیا کریں گے تو اس کے ہاتھ میں ہو جائے گا. تاکہ تم دے رہے تھے تو تم نے یہی تو کہا دے رہے تھے کون مطلب اللہ اللہ کے لیے دے رہے ہیں, ورنہ ظاہر ہے خدا کے لیے دینے کا دربانہ ہوتا ہے کتنے سب کے سامنے سارے دے جاتے ہیں, ایک آدمی نہ پیدا ہوتا. میرے سیٹ میں خیال پیدا ہوگا تو پروردگار کے پاس امت کا ہے.
اور کمزور بندے تک پہنچا. پروردگار ذریعہ ہے اس بندے تک پہنچانے کا جس کے آج تک بظاہر ناز رکھا جا رہا ہے. جب تو پیدا بڑا علاج ہوگا, ہم نے دیا, غریب نے لیا, اور جب برائے خدا دیا جائے گا تو اس سے مانگے کہ غریب تک پہنچا, مگر دارو بڑا علاج تم بڑا رہے ہوگا. توجہ کرو, جب برائے خدا دیا تو اس سے مانگے کہ غریب تک دیا, مگر برائے خدا دیا. یہی بات قرآن مجید دے گئی جب پہلے حکم زکات آیا. یہ تذکرہ اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ تاریخ خالی اپنے کو دہراتی نہیں ہے, دہراتی تو اس وقت ہے جب بدل جاتی ہے. 14 صدیوں میں تو تاریخ ابھی ایک دن سے آگے ہی نہیں بڑھتی ہے, دہرائے گی کیا. جہاں تاریخ ہوئی تاریخ وہی کو جیسے وہ رکی ہوئی ہے. جو سرکار دو عالم نے قوم کو حکم زکات سنایا, پروردگار عالم کی طرف سے حکم آیا ہے کہ اپنے مال کی زکات نکالے, اور وہ مال جس میں زکات واجب ہے عام طور سے عربستان میں یہ خرما کھجور, اس میں زکات نکالنا ہے. کتنی زکات نکالنا ہے؟ فرما اتنے من اگر غلہ پیدا ہو جائے آج کے حساب سے 847 کلو اگر غلہ گندم جو یا خرما پیدا ہو جائے تو اس کا 10واں یا 20واں حصہ سینچائی کے اعتبار سے زکات میں دینا ہوگا. لوگوں نے حساب لگایا, درخت لگایا ہم نے, سینچائی کی ہم نے, محنت کی ہم نے, گرمی سردی سے بچایا ہم نے, دشمنوں کے شر سے بچایا ہم نے, ساری مصیبتیں ہم نے برداشت کی. اور جو غلہ پیدا ہو جائے یا کھجور پیدا ہو جائے تو 2-4 دانے ہوتے تو کوئی حرج نہیں ہے. ایک اچھا 10واں حصہ بچا دو, بچا دو, کتنا زیادہ دینا پڑے گا. لیکن مصیبت یہ ہے کہ پہلے کلمہ پڑھ چکے ہیں, پہلے مسلمان ہو چکے ہیں, 13 سال گزر گئے کلمہ پڑھتے پڑھتے, اب مدینے میں حکم زکات آیا ہے. اب کیا کریں؟ پرانی توحید چھوڑ دیں, پیغمبر کی نبوت کا انکار کرتے ہیں؟ اب یہ بھی نہیں ہو سکتا, یہ مذہب جس کا پرانا ہو چکا ہے, اس کے دماغ سے مسلمان ہیں, اسلام بھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں اور نہ بھی نہیں چھوڑ سکتے. لہذا سمجھداروں نے آپس میں میٹنگ کی. کیا بھائی کیا ارادہ؟ چلو پیغمبر سے کہیں کہ آپ تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں مستجاب الدعوات ہیں, جو آپ خدا سے کہتے ہیں خدا مان لیتا ہے, اور آپ رحمت للعالمین بھی ہیں. ہم غریبوں پر رحم کھا کے خدا کی بارگاہ میں دعا کرے کہ خدا ہم کو فریضے سے معاف کر دے. آج جو کہہ دیں کہ آپ کی دعا دوبارہ قبول ہو جائے گی, یہ ہماری جان اس فریضے سے بچ جائے گی. مگر یہ کہنے کی ہمت کس میں ہے؟ قانون خدا کو بدلوانے کا اور خدا کس میں ہے؟ میں نے بات کی آپ نے ہو کیا, یعنی کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ پیغمبر کے آگے کہیں کہ حضور اس قانون کو بدلوا دیے, کچھ کام کوئی زیادہ, کوئی ترمیم, کچھ تبدیلی, تاکہ ہمیں آسانی ہو جائے. جو سارے کمزور عوام ہوتے ہیں ان میں خدائی کرنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی کہ خدا سے کہیے تو وہ اپنے قانون کو بدل دے. اور یہی غریب انسان جب کرسی پہ آگے بیٹھتا ہے تو خود اتنی طاقت پیدا کر لیتا ہے کہ جو حلال بچائے حرام کرا دے. غربت سے وہ جگہ ہوتی ہے, اقتدار کے بعد یہ طاقت پیدا ہوتی ہے. ایک طرح محمد قانون خدا بدلوایا نہیں جا سکتا, اپنے کو بدل لوں یہ اس سے مشکل کام, وہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. جو فلان سے وہ بھی نہیں ہو سکتا, تو ہونا کیا چاہیے؟ تو وہ سمجھدار پیدا ہو گیا. اس جگہ دیکھو جس کے فجو خرمے جو پیدا ہوتے ہیں کیا سب قاعدے سے ٹوٹ جاتے ہیں, توڑے جاتے ہیں, وہ اسے ان کے صحیح سالے ایسا تو نہیں ہوتا ہے. کبھی گرم ہوا چل گئی 10-20 ٹوٹ گئے, کبھی تیز ہوا چل گئی 10-20 کچے ہی گر گئے, کبھی اور کوئی ذریعہ کوئی حادثہ ہو گیا, تو ایسے 1000-2000 خرمے تو بہرحال بیکار ہو جاتے ہیں. لہذا جو خرمے نظر حادثات ہو جاتے ہیں انہیں ہم اٹھا کے پھینک لیا کرتے تھے. اور شکر ہے میں گزارش کروں, ہم ان خرموں کو پہلے اٹھا کے پھینک لیا کرتے تھے. اب سرکار فرماتے زکات لینا ہے, پر یہ خرمے جو گر گئے حادثات کی بنا پر, گرمی کی بنا پر یا بارش کی بنا پر یا کسی اور بنیاد پر جو گر گئے, پر یہ پورے خرمے کا 10واں حصہ ہے مثلا یا 20واں حصہ ہے, یہی تو کرے زکات. تو کوئی ایسا ہو کہ کسی کو نکال دیا جائے, بجائے پھینک دینے کے کسی کو نکال دیا جائے. مگر مان کے سوال پیدا ہوا
یہ کیسے ہوگا؟ یہ پھینکنے کے قابل ہیں، یہ تو پھونک گئے ہیں، یہ سڑ گئے ہیں، یہ خراب ہو گئے، یہ پھینکے کیسے جائیں گے؟ کیا تم نے سنا نہیں سرکار نے کیا فرمایا؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین، زکات کے مستحق پیغمبر ہوئی ہیں تو ان کے بعد اچھے اچھے ہونے سینے میں سجا کے لے جائے گا تو زکات کے مستحق ہو فقراء مساکین، اللہ نے خود کہا انما الصدقات للفقراء والمساکین، اس سے وہ بڑے فقیر و مسکین ہے، فقیر و مسکین کو اگر سوکھے خرمے بھی مل جائیں گے تو نسلوں کو بچا کے دعا دیں گے، نہ جانے سلام کرتے رہیں گے، انہیں کو دے رہا ہے تو کیا پریشانی ہے؟ جو صحیح راستہ نکلا سمجھداروں نے حکم خدا پر عمل کرنے کا نہایت ہی حسین راستہ نکالا، جو خرمے خراب ہو جائیں، سوکھ جائیں، پڑ جائیں، انہیں دیا جائے، اپنی جو بسے اثر نہیں پڑے گا، اس لیے سرکار کو تو دینا نہیں ہے تو حضور کے بعد اچھے خرمے کبھی مفتی کو دے رہا ہے، ان کی اوقات یہی سوکھے خرمے اور کیا ہے؟ ان کی اوقات اس کے زیادہ نہیں ہے، یہ تو اسی پانی میں خوش ہو جائیں گے، لہٰذا دیکھنے سے بھی بچ جائیں گے، فریضہ زیادہ ہو جائے گا، رند کے رند رہے آج سے جن ختم کتنا آسان نسخہ نکلا، جیسے لوگوں نے یہ پروگرام بنایا کہ اس طریقے سے حکم زکات پر عمل کیا جائے، ایک مرتبہ قرآن مجید کی آسما دی میں سمجھی تو نہ بھول جائے گا کہ جب مال دینے کا وقت آتا ہے تو دو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، ایک اندر ایک باہر، مال کی کمی نہ کمزور، ادھر سے آئے حاضر ہوئی پیغمبر یہ زکات دینے کے لیے حضرات تیار ہو گئے ہیں، آپ یہ باتیں سمجھائیے، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، دیکھو اگر ہماری راہ میں خرچ کرنا ہے تو خبردار یہ خبیث خراب گندے سڑے گئے ان خرموں کو تو ہاتھ سے لگائیے گا۔ ہاں لیکن عجب مقدس لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا، لفظ تیمم، تیمم تو آپ جانتے ہیں، تیمم تو خالی مٹی ہاتھ مار دیا تیمم ہو گیا، یعنی خالی میں کو جانے دے گا، کیا خبردار میں خبیث کو ہاتھ بھی نہ لگائیے گا، اگر انصاف کا ارادہ اپنے کھانے کا ارادہ ضرور نہ اسے جان جوہرا جتنے سمجھ آئے سب کھا جائیے، لیکن اگر رائے خدا نے دیا ہو خبردار ہاتھ چلے گئیے گا، پیغمبر ابھی نے سمجھا دیجیے اگر رائے خدا نے مال انصاف کرنا ہے یہ سارے گئے مال کو ہاتھ میں لگائیں، کیوں؟ اس لیے کہ اگر تمہیں خود کھانا ہو وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ حَتَّىٰ تُغْمِضُوا فِيهِ، اگر تمہیں خود استعمال کرنا ہو تو جب تک ہاتھ نہ بند کر لے تو ہاتھ سے لگاؤ گے، یعنی اگر کبھی مجبوری پیدا ہو جائے باتوں سے نہ رہے ہو اور اپنے کھانے کا وقت آ جائے تو شاید کھا لو گے مگر پہلے ہاتھ بند کرو گے، ورنہ جب تک آنکھیں کھلی ہوئی ہیں تلے گلے خورمے کھانے کے لیے کوئی شریف آدمی تیار نہیں ہوتا تو جو اپنے واسطے استعمال نہیں کر سکتے اسے راہ خدا میں دے رہے، یہ کیوں؟ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یتیم کو دینا ہے، مسکین کو دینا ہے، فقیر کو دینا ہے، اس کی یہی اوقات ہے، میری بات بھولیے گا، فقیر کی یہی اوقات ہے، اسے دینے میں کیا کریں گے؟ قرآن نے سمجھا انفاق کر رہے ہو، انفاق رشتے داری نہیں نبھا رہے ہو، تعلقات نہیں نبھا رہے ہو، رائے خدا نے دے رہے ہو، اگر رائے خدا نے دے رہے ہو تو سمجھو کہ فقیر کو نہیں دے رہے ہو، بلکہ پروردگار کی بات جانے کے لیے تمہیں شرط مل جاتی ہے، اچھا مال اپنے واسطے رکھو گے، سوا مال خدا کی بات جانے کے سو گئے، یہی علامت ہے خباثت نفسی، یہ بات سنتے گیا جو لگے چھوڑے جو خباثت جو دے رہے ہیں، مگر جو زکات دینے کا ہوتا ہے اور سڑے چلے خرمے دینے کے لیے تیار ہوئے تو قرآن مجید نے اسے بھی علامت قرار دیا نفس سے کبھی ہونے کی، تو مال نہ دیا ایک حفاظت، خراب مال آئے خدا نے دیا دوسری حفاظت، اب یہ حفاظت کیا ہے کیسے؟ اب ہم سے قرآن کی تیسری آئے یہ ساتھ بتان دے ابھی خود من اموالہم صدقہ، جب یہ ہماری راہ میں مال دے تو آپ ان کے مال سے جو کچھ لے ایسے لے لو، لینے کا فائدہ دو تو ہوں یہ مال دے لو، اس کے ذریعے آپ انہیں پاک بنائیں گے، بس کی ہندو اور اس کے صدقے کے ذریعے مال کے ذریعے انہیں پاک بنائیں گے۔ اب آپ کو اندازہ ہوگا یہ مال کے صدقہ دیا جا رہا ہے
اس مال کے ذریعے پروردگار انسان کو تجربہ پائی اور قاعدوں کا عقیدہ بنانا چاہتا ہے. اللہ سے پہچانا کہ جن کے نسلیں کمزور ہو رہی ہے ان سے زکات نکلوائی جاتی ہے. اور جن کے نسلوں کو بناتا ہے ان سے مطالبہ نہیں کیا جاتا. وہ حالت کمال اس مقام پر قرآن مجید میں ایک لفظ ہے. میں اس لفظ کی صحیح تفسیر اور تفریح اس وقت نہیں کر سکتا، لیکن اگر آپ کو موقع ملے تو آپ جا کی جائز پڑھیے گا اور اس کے بارے میں علماء کے بیانات دیکھیے گا. میں خالی اس لفظ کو سنانا چاہتا ہوں. پروردگار نے کہا میرے حبیب جب یہ لوگ ہماری راہ میں مال دیں تو آپ ان سے لے لیجیے گا، اس لیے یہ صدقہ وہ ہے جس کے ذریعے ان کو پاک و پاکیزہ بنایا جائے گا، ان کے نفس کو طیب و طاہر بنایا جائے گا. یہ مال دے آپ لے لیجیے، مگر انہیں فوراً خیال پیدا ہوگا مال تو لے لیا دیا کیا. وہی انسان کی کمزوری آئے کمی تو مال کے ذریعے ان کا نفس کو پاکیزہ ہو جائے گا، مگر انہیں یہ احساس پیدا ہوگا کہ پیغمبر ہم سے تو مال لے لیا ہمیں دیا تھا. میرا پیغمبر آپ نے کچھ دیجیے، وہ تو دیجیے کیا دیں، جتنا لے کے آئے اس میں تو آدھا آئی واپس کر دیں. نہیں، عجب لفظ ہے قرآن مجید میں. خدا جانتا ہے راہ خدا میں مال قربان کرنے والوں کی عزت کے لیے اس سے بالا کر کوئی لفظ ہمارے تصور نہیں آ سکتا. میں بڑی احتیاط سے لفظ استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ میں عربی کا صحیح ترجمہ یا اس کی صحیح وضاحت اپنی کمزور اور محدود اردو میں نہیں کر سکتا، لہذا میں ان لفظوں کو دوہرا رہا ہوں. ہم ابتدائی مجلس سے انتہائی مجلس تک جب کسی فضیلت کا، کسی کمال کا، کسی منقبت کا پیغمبر اور رسول کے کسی شرف کا ذکر ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پروردگار رحمت نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر. یہی تو ہماری شروعات ہے. ہم ابتدا سے انتہا میں ساری زندگی برس عذاب اور بیٹھے تو ہمارا یہی کام ہے. اب یہ تو مسلح عبادت پر آئے تو وہاں بھی ہمارا یہی کام ہے. ہماری تو نماز بھی مکمل نہیں ہوتی جب تک آل محمد کے لیے دعائیں رحمت نہ ہو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اسے امام شافعی نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آل محمد کو صلوات نہ پڑے گا تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی. توجہ کر دیجیے، بڑی نازک منزل ہے جس سے میں گزرنا چاہتا ہوں. تو ہم نے کہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہم نے لفظ صلی علی کس کے لیے استعمال کیا؟ پیغمبر کے لیے. یہ لفظ صلی علی کس کے لیے استعمال کیا؟ آل رسول کے لیے. تو ساری امت نے لفظ صلی علی استعمال کیا نبی کے لیے اور آل نبی کے لیے. توجہ کریں. اب پروردگار پیغمبر سے کہتا ہے میرے حبیب جب یہ ہماری راہ میں دینے کے لیے مال جائیں تو آپ ان سے مال کو لے لیجیے تو اس کے ذریعے آپ انہیں پاک بنا دیں، ان کے نفس کو طیب و طاہر بنا دیں. وصلی علیہم. میں لفظ سناؤں گا، ترجمہ نہیں کرتا. توجہ کریں. وصلی علیہم جو ہم سے نہیں کہا گیا، یہ پیغمبر سے کہا گیا. پیغمبر جو لوگ مال کو ہماری راہ میں دینے کے لیے آئے ہیں صلی علیہم. ترجمہ سوچیے گا کیوں ان صلاح کا قدر ہو جائے. اس سے کہ آپ جب ان کے آپ میں تو آئے رحمت کریں گے تو ان کے دل کو سکون حاصل ہوگا. نہیں آپ کو بہت لگنے رہتا ہے. جب ایک لوگ ہو رہا ہوں ہم نے جب حضور کے لیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تو کیا کہا؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پروردگار رحمت نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر. اور پیغمبر سے کہا گیا میرے حبیب جو دعا رحمت آپ کے لیے کرتی ہے یہی دعا ہماری راہ میں قربانی دینے والوں کے لیے آپ ہیں. آپ کے خدا پر رحمت نازل ہے.
اتحاد کی دعا سے ان کے دل کو سکون حاصل ہوگا. یعنی بندے کو یہ ساتھ کرو گیا کیا دسترام بیرام کرنا کشمش جنگل جاؤ اور مقابلے میں کیا ملا وہ درد ملا کہ ہم نے نبی کو دیا تھا. سرکار نے اجرائے رحمت اسی وقت سے ہمارے لیے عادت کر دیا. ہم ان کے لیے دعائیں رحمت کر رہے ہیں وہ ہمارے واسطے دعائیں رحمت کر رہے ہیں. اور ایک عجیب لفظ کہنا چاہتے ہیں اور یہی ہے دعا ہے جس کے بارے میں یقین ہو کہ اب نہیں ہو سکتی. تو یہ وعدہ بات ہے یعنی ہم نے حضور کے واسطے دعائیں رحمت کی اور حضور نے ہمارے مالک کے مائن کو ہمارے واسطے دعائیں رحمت کی. اور یہی دعا ہے چاہے وہ ہم اس دعا کے بارے میں یقین ہے کہ رب نہیں ہو سکتی. کیوں جب وہ دعا کرتے ہیں تو اس لیے رب نہیں ہوگی کہ دعا کرنے والا وہ ہے جس کی دعا نہیں ہوتی. جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس لیے نہیں ہوتی کہ جن کے لیے دعا ہو رہی ہے جانے والی کو دعا واپس نہیں آتی ہے. وہ سلام کرے محمد. راہ خدا میں ایک مال راہ خدا میں تھوڑی سی دولت اگر انسان دے دے تو پروردگار عالم کے حکم سے سرکار دو عالم کی طرف سے دعائے رحمت کا حقدار ہو جاتا ہے. اس سے بڑا شرف اور کیا ہوگا زکات دینے والے کے لیے. اس سے بڑا شرف کیا ہوگا راہ خدا میں مال دینے والے کے لیے کہ سرکار دو عالم اس کے واسطے دعائے رحمت فرمائیں. اور پیغمبر جو دعا کریں گے وہ رد نہیں ہو سکتی ہے. حج یہ ہے کہ یہ دعا تو وہ ہے کہ اگر ہم آپ جیسے گنہگار بھی کریں تو یہ دعا رد ہونے والی نہیں ہے. اسی لیے ائمہ طاہرین نے ہم کو دعا کرنے کا ایک نیا طریقہ سکھایا ہے. جو میرے عزیز نہیں جانتے ہیں وہ اسے نوٹ کریں. ائمہ معصومین نے ہمیں دعا کرنے کا ایک نیا طریقہ دیا کہ جب بھی خدا کی بارگاہ میں کوئی دعا کرنا چاہو اللہ سے کچھ بھی مانگنا چاہو تو ابتدا میں صلوات پڑھو اس کے بعد دعا کرو. دعا مانگو تو مانگنا ہے اور جو دعا اپنی ختم ہو جائے تو پھر صلوات پڑھو. نوٹ کر لیجیے. اگر کسی کو نہیں معلوم ہے تو یہ بات معلوم ہونی چاہیے. ادب دعا بہترین ادب دعا یہ ہے کہ انسان اپنی مراد ماننے سے پہلے صلوات پڑھے اور اپنی مراد ماننے کے بعد صلوات پڑھے. فائدہ کیا ہوگا کہ فائدے کو سمجھنے کے لیے ایک اور مسئلے کا اشارہ کروں تاکہ وہ مسئلہ بھی واضح ہو جائے اور یہ مسئلہ بھی میرے بچوں کے لیے کچھ زیادہ واضح ہو جائے. فرادہ نماز میں اور جماعت کی نماز میں فرق کیا ہو؟ اتنا ہی فرق ہوتا ہے کہ فرادہ نماز جب ہوتی ہے 500 آدمی مثلاً یا 100 آدمی مسجد میں کھڑے ہوئے ہیں. یہ اپنی نماز ظہر پڑھ رہے ہیں, اپنی نماز عصر پڑھ رہے ہیں, یہ نافلہ پڑھ رہے ہیں, وہ نماز حاجت پڑھ رہے ہیں, وہ نماز صبح پڑھ رہے ہیں. سب نماز کوئی بیکار نہیں رہتا ہے. یہ 100 آدمی ہیں جو الگ الگ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں. یہ 100 آدمی نہیں ہیں جو وہ تسبیح ہے جس کا دھاگا ٹوٹ گیا ہے. یہ نماز فرادہ جو 100 آدمی پڑھ رہے ہیں یہ دعا جو تسبیح ہے جس کا دھاگا ٹوٹ گیا ہے. یہاں سب تسبیح کے نام ہیں لیکن بکھرے ہوئے ہیں, الگ الگ ہیں. اس کے بعد جب انہیں دانوں کو ایک آگے میں کوئی دیا جائے اس کا نام ہو گیا نماز جماعت. ان کی نیت اس امام کے پیچھے, ان کی نیت اس سماج کے پیچھے, ان کا ارادہ بھی وہی. سب نے ایک سماج سے ساری نمازوں کو چھوڑ دیا. اور جو کہیں اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اور کبھی کبھی کیا برابر ہوتا ہے. یہ مثالیں میں عرض کرتا ہوں تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہو اور بچے ہمیں دنیا ترقی کر کے مذہب کے مقابلے نہیں آ رہی ہے, مذہب کی تائید کا سامان فراہم ہو رہا ہے. ہم ایک چائے کا سیٹ خرید کے لائے. چائے 6 تیاریاں ہوتی ہیں غالباً, کبھی ایسا اتفاق ہوا نہیں ہے لیکن بات کیا جتنی ہوتی ہیں آدمیوں کا ایک چائے کا یا شربت کا ایک گلاس کا ایسے خرید کے لائے. اتفاق سے
کسی بچے کا پیر لگ گیا، اس میں سے ایک پیالی یا ایک گلاس ٹوٹ گیا، اب ظاہر ہے وہ 6-5 ہو گیا. اگر کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے، اس وجہ سے تو یہ ادب اچھا ہے. مگر جب مار جاتا ہے تو ادب یاد نہیں آتا ہے. اب یہ تکلیف ہے، آج یہ سے خراب ہو گیا، یہ سے خراب ہو گیا. اب کیا کریں؟ ہم بازار میں گئے، یہاں سے لے کے آئے تھے. ہم نے کہا بھائی صاحب آپ کو تو یاد ہوگا، چلیے ہم آپ گئے تھے، دیکھیے یہ ہے آپ نے کاغذ دیا ہے، وہ کاغذ پر آئے ثبوت ہے، آپ کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں آئے. مگر بچے کا پیر لگ گیا، اس میں سے ایک پیالی یا ایک گلاس ٹوٹ گیا. اگر آپ ہم کو ایک پیالی یا گلاس دے دیں تو ہمارا سیٹ مکمل ہو جائے. اس نے کہا قبلہ آپ ایک گلاس یا ایک پیالی تو لے جائیں گے، آپ کا سیٹ تو مکمل ہو جائے گا، مگر ہمارے سیٹ کا کیا ہوگا؟ یہ دنیا داری میں روز ہوتا ہی ہوتا ہے. یعنی مسئلہ ایک گلاس کا نہیں ہے، اب مسئلہ ایسے کیا ہے کہ جو لے گا تو سچ لے گا، گلاس نہیں دے گا، اور نہیں دے گا تو نہیں دے گا. تو کبھی یہی پیاری آگے الگ الگ پڑی ہوگی تو ان کا حساب الگ ہوگا. جب یہ سچ سے کام ہو گئی تو لینا ہے تو سچ لینا ہے، نہیں لینا ہے تو نہیں لینا ہے. آپ لاکھ میں ہوتے ہیں یہ تو کر سکتا ہے کہ آپ کو ایک کے پاس اٹھا کے پھینک دے، جب ہمارے نقصان سے. لیکن آپ کو ایک میں خوش ہوتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. تو جب کوئی چیز مرتب ہو کہ ایک بن جاتی ہے تو سودا ایک نہیں لیتا ہے، سودا سب سے اچھا ہو جائے. ہم جب بازار میں برتنوں کا سیٹ خریدنے کے لیے گئے تو یہ نقطہ ہماری سمجھ میں آیا کہ یہ چونکہ سیٹ بن گیا ہے، لہٰذا اب اس میں الگ الگ کسی کا حساب نہیں ہوگا. اب لینا ہے تو سب لینا ہے، نہیں لینا ہے تو نہیں لینا ہے. پروردگار نے کہا کہ میرے بندے جب انہیں چند برتن لے کے کیا کر کے سیٹ کرا دیا تو دکاندار سے تیرا سودا کیوں ہو رہا ہے کہ لینا ہے تو سب، نہیں لینا ہے تو کچھ نہیں. میرے بندے میں نے تجھ کو ہوشیار بنا دیا کہ اگر تو چاہے تو ان 100 آدمیوں کو پچھلے سے آدمی بنا دے، اور تو چاہے تو ایک اہل کو آگے کھڑا کر کے اسے سیٹ بنا دے. اب ایک مانے آدمی آگے کھڑا ہو گیا، اب یہ 100 آدمی نہیں ہے، توجہ ہے. اب یہ 500 نمازی نہیں ہے، یہ 500 نمازیوں کا اسٹیٹ ہے. پروردگار یہ کہتا ہے کیونکہ تم نے سب نے اپنی اپنی نماز کو ایک نیت سے جوڑ دیا، لہٰذا اپنے لیے رحمت سے جواب نہیں کرتی ہے کہ اس میں جو اسٹیٹ سے برتن ہے نکال لیے جائے. جو میلے ہیں یا خراب ہو گئے انہیں چھوڑ دیا جائے. اب تو میلے دے رہا ہوں، حالانکہ یاری یہ ذہانت خدائی نے سکھائی ہے. معاذ اللہ یہ بندے خدا کا کوئی مقابلہ نہیں ہے کہ بندے نے کس کی ہوشیاری کی ہے کہ خدا مجبور ہو گیا. خدا نے اپنے بندے کو اعمال قبول کرانے کا طریقہ سکھایا. تمہارے لیے آسان آتا ہے کہ ساری نمازوں کو ایک نماز کے ساتھ جوڑ دو. اب میں تمہیں بتاؤں کہ میں کیا کروں گا. اب میرے کانے دے آتے ہیں کیونکہ تم ایک اچھا سودا کرنے کے لیے آئے ہو، 500 یا 1000 نمازوں کو دے رہے ہو. اب میرے سامنے دے رہتے ہیں. جب میں نے نمازوں کو نگاہ کی تو دیکھا 500 میں 4-5 تو اس قابل ہیں کہ جن کو نماز کہا جائے، جو ہمارے لیے قابل قبول ہیں، اور یہ 495 یہ قابل قبول نہیں ہے. مگر کیونکہ سودا اچھا ہو رہا ہے، لیکن جو لفظ کہنا چاہتا ہوں اس لفظ کو یاد رکھیے گا تاکہ یہ خیال نہ پیدا ہو جائے کہ کوئی سودے بازی ہے. اس کے اندر جو روح کام کر رہی، جو مصلحت پروردگار جو کرم دے رہا ہے اسے پہچانے. اب یہ سودا ہے 500 نمازوں کا 5 قابل قبول اور 495 6 قابل. لیکن ہمارے سامنے دو آتے ہیں، یا 495 کی خرابی کو دیکھ کے یہ 5 بھی پھینک دوں تو ان کے ساتھ کیا آئے. تم اچھے خاصے اونچے لوگ تم ان کو ساتھ لے کے تو آئے. تو یا تو 495 کی خرابی کی بنا پر جو 5 قابل قبول ہے انہیں بھی ٹھکرا دوں،
اور یا 5 جو قابل قبول ہیں ان کے سفیر ہیں، تو کیا پہنچان دے گا انہیں بھی لے لوں؟ یہ تھوڑے سے سودے کے تو آتے ہیں، یا ان کے لیے اسے ٹکرا دیا جائے یا اس کے لیے انہیں لے لیا جائے؟ سمجھو ہے یہاں تک بات سمجھا۔ اب لفظوں کو پہچان لی، اگر ان کی وجہ سے انہیں ٹکرا دیا جائے تو اس کا نام ہے ظلم۔ قابل قبول عمل ہو اور اسے ٹھوکر نہ دی جائے تو اس کا نام ہے ظلم، اور اگر ان کی وجہ سے انہیں لے لیا جائے تو اس کا نام ہے کرم۔ میرے اخلاق کے کرم شامل ہے، ظلم شامل نہیں ہے۔ محمد تو نماز کا باجماعت ہونا یہ طرح کی ضمانت ہے اس کے قبول ہونے کے واسطے، جسے کہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ میرا کرم اس بات کو گوارا نہیں کرتا ہے کہ میں ان نالائق افراد کی نمازوں کے لیے ان لائق افراد کی نماز کو ٹھکرا دوں۔ ہاں میرے کرم میں اس کی گنجائش ہے کہ ان کے تو خیر میں وہ جو نالائق ہیں ان کے اعمال کو بھی قبول کر لیا جائے، اس لیے کہ میرے اخلاق میں ظلم کا گزر نہیں ہے، اگر میرے اخلاق میں رحم ہے، کرم ہے، مہربانی ہے۔ اگر یہاں تک میری بات کو آپ نے محسوس کیا، چاہے بازار سے سمجھے ہوں چاہے مسجد سے بات کو سمجھے ہوں، اب جو بات میں گزارش کر رہا تھا، مولا نے فرمایا اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہتے ہو تو پہلے صلوات، آخر میں صلوات، درمیان میں دعا۔ ایک بچہ امتحان میں بیٹھا ہے، وہ کامیابی چاہتا ہے، اس سے پہلے پڑھی صلوات، اس کے بعد خدا مجھے کامیاب کر دے رہا، پھر پڑھی صلوات۔ ایک انسان ہے وہ گزر گیا، زمانہ گزر گیا، شادی کو صاحب اولاد کے لیے پہلے پڑھی صلوات، اس کے بعد اولاد کی دعا مانگی، پھر پڑھی صلوات۔ ایک آدمی بے روزگار ہے، پہلے صلوات پڑھی، اس کے بعد نوکری کی دعا کی، اس کے بعد پھر صلوات پڑھی۔ یہ طریقہ معصوم نے سکھایا۔ اب کہنے پر وہ آواز دیتا ہے کہ کیونکہ اس نے تینوں دعاؤں کو ایک ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اللہم صلی میں تو دعا ہی ہے، ادھر ایک دعا ادھر ایک دعا، درمیان میں دعا، چاہے اولاد کی دعا ہو، چاہے نوکری کی دعا ہو، چاہے روزی کی دعا ہو، چاہے کامیابی کی دعا ہو، کیونکہ تینوں دعاؤں کو ایک ساتھ جوڑ دیا۔ تو پروردگار کہتا ہے میں چاہوں کہ درمیان کی دعا کی وجہ سے ادھر ادھر کی دعا کو رد کر دوں، یعنی محمد پر احمد نازل نہ کروں اور آگے پر احمد نازل نہ کروں، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ اور میری غیرت جواب نہیں کہتی کہ میں میری ادھر ادھر کرنا دے لوں اور اللہ کی بات کو کرنا چاہوں، اس طرح پڑے محمد آئے۔ عزیزان محترم، زکات راہ خدا میں مال قربان کرنا، اس مال قربان کرنے کے یہ 3 خصوصیات جو میں نے اب تک آپ کے سامنے گزاری کی۔ پہلی بات یہ ہے کہ انسان کے نفس کی پاکیزگی کا بہترین ذریعہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ مال میں اضافے کا سبب ہے، مال میں کمی کا سبب نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے انسان سرکار دو عالم کی دعائے رحمت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ وہ دعائے رحمت جس کے لیے قرآن نے لفظ صلی استعمال کیا، وہ دعائے رحمت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اور یہاں تک آنے کے بعد اگر جملہ گزارش کروں گا بات آپ پر واضح ہو جائے گی۔ جب ہم نے راہ خدا میں مان لیا تو پیغمبر کی دعائے رحمت کے حقدار ہو گئے، تو ان کے بارے میں سوچو جو راہ خدا میں جان دے دے، جو راہ خدا میں جان قربان کر دے، ان کی شان کیا ہونی چاہیے؟ اس سے تو کوئی بلندر مرتبہ ہونا چاہیے، اور اس سے کوئی بلندر شرف ملنا چاہیے۔ جب مال دینے والوں کو نبی کی دعائیں رحمت مل گئی، لفظ سلام، تو جو راہ خدا میں جان دینے والے ہیں ان کا شرف تو زیادہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے قرآن نے آواز دی وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیغمبر آپ صبر کرنے والوں کو بشارت دیں، وہ صبر کرنے والے کہ جن پر مصیبت پہنچی ہے تو مصیبتوں سے گھبراتے نہیں ہیں، بلکہ دوسروں کو راہ خدا میں قربان ہوتے دیکھ کے آواز دیتے انا للہ، ہم بھی تو اللہ ہی کے لیے ہیں، ہمیں یہ فرض کہ خدا ہی کی بارگاہ میں جانا ہے، ہم بھی قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ تو جب انہوں نے اپنے حوصلے قربانی کا اعلان کیا، آخری لفظ ہیں جب بندوں نے راہ خدا میں جان دینے کے حوصلے کا اعلان کیا اور خدا راضی ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ وہ بندے ہیں کہ جن کے لیے پروردگار کی طرف سے صلوات ہے۔ اور فرق پہچانا آپ نے اس لفظ کے فرق محسوس کیے گا، جنہوں نے راہ خدا میں مان دیا، نبی سے کہا تم تو احمد کرو، جنہوں نے راہ خدا میں جان دی، جو پیغمبر نے کہا تم کیا کرو، خدا نے خود ہی اعلان کر دیا ہماری طرف سے ان کے لیے صلوات ہے، ہماری طرف سے ان کے لیے صلوات ہے۔ اور یہ صلوات ایک مخصوص نعمت ہے رحمت کے علاوہ۔ اگر صلوات کا ترجمہ یہی ہے اللہم صلی یعنی خدایا رحمت نازل کر، ہم صلوات کا ترجمہ کرتے ہیں رحمت، صلوات یعنی دعائے رحمت، حالانکہ صلوات رحمت سے الگ اور رحمت سے بالا تر ایک نعمت پروردگار ہے جو ہمارے آپ کے تصور میں نہیں آتا، ہمارا وہ الفاظ ہی نہیں ہے کہ ہم گزارش کریں کہ رحمت کے مقابلے میں صلوات کس رحمت خدا کا نام ہے، لیکن یہ جانتے ہیں کہ صلوات الگ ایک رحمت ہے اور رحمت الگ ایک رحمت ہے، اور وہ اسی آیت میں لکھا ہوا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ ہیں جن کے واسطے خدا کی طرف سے صلوات بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اب آپ کو اندازہ ہوا کہ وہ درجہ جس کو رحمت کہا جاتا ہے وہ بھی قربانی دینے والوں کے لیے ہے، اور وہ درجہ جس کو صلوات کہا جاتا ہے وہ درجہ بھی پروردگار عالم نے انہیں عنایت فرمایا ہے جو راہ خدا میں قربانی دینے والے ہیں۔ کیوں؟ اس کے لیے قربانی دیتے ہیں پیغمبر کی اجازت سے، جو قربانی دیتے ہیں امام کی اجازت سے، جب ان کے دامن سے وابستہ ہو گئے تو قابل رحمت بھی ہو گئے، قابل صلوات بھی ہو گئے۔ اللہ نے ان کو یہ خاص دے دیا راہ خدا میں قربانی دینے کے وقت میں چاہے مال قربان کرے اور چاہے جان قربان کرے۔ میری بات مکمل ہو گئی، اب دوسرا موضوع چھڑنا نہیں چاہتا ورنہ بات مکمل نہ ہو سکے گی۔ ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں اور یہ ایک نیا رخ ہے جسے آپ ذہنوں میں رکھیے گا۔ عجیب بات ہے، عالم اسلام میں جب اللہ کی راہ میں قربانی دینے والے، راہ خدا میں بہترین نیک عمل انجام دینے والے جب ان کا ذکر آتا ہے تو مسلمان یہ سوچتا ہے ان کے لیے کیا لفظ استعمال کیا جائے۔ جو راہ خدا میں نیک عمل انجام دینے والے ہیں یا راہ خدا میں قربانی دینے والے ہیں، ان کو کس لفظ سے تعبیر کیا جائے، اور ہر لفظ کے استعمال کرتے وقت گھبراتا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ لفظ ان کی حیثیت سے اونچا ہو گیا ہو، بہت نہیں، یہ جب پریشانی ہے عالم اسلام، وہ بہترین عمل انجام دینے والے راہ خدا میں جان مال قربان کرنے والے، آپ کو نہ مال دینا نہ جان، خالی لفظ استعمال کرنا ہے، مگر لفظ بھی اتنا بخل ہے، کیا کہیں کے واسطے کہیں ایسا ہو کہ لفظ ان کی حیثیت زیادہ ہو جائے، بہت ترقی کی، بہت آگے بڑھے تو دو لفظوں سے آگے نہ بڑھ سکے، بڑا کمال کیا تو یا رحمت اللہ علیہ اور یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے آگے اگر کچھ کہہ دیا تو خدا جانے کفر ہو جائے، شرک ہو جائے، کوئی قیامت آ جائے، کوئی آفت آ جائے، اسے تو بہرحال یہ انسان ہیں، اب ان کے واسطے اس سے اونچا کوئی لفظ استعمال نہیں ہو سکتا۔ آپ سے لفظوں کی بھیک کون تجویز مانگ رہا؟ آپ سے لفظوں کی خیرات کون رہا ہے؟ خدا میں قربانی دینے والا مانگ رہا ہے۔ آپ جیسے بخیلوں سے کوئی کیوں مانگے گا جب خدا دینے کے لیے تیار ہے، جب پروردگار دینے تیار ہے۔ ہم نے کبھی اگر ہمت کر کے کسی شہید کے راہ خدا کے لیے علیہ السلام کہہ دیا سب کو تکلیف ہو گئی، یہ تو نوح کے واسطے لفظ استعمال ہوا ہے، یہ تو ابراہیم کے لیے استعمال ہوا ہے، یہ تو فلاں نبی کے لیے استعمال ہوا ہے، آپ ایک امتی کے واسطے استعمال کر رہے ہیں، ہم کون استعمال کرنے والے؟
تو جو لفظ سلام کے استعمال کو برداشت نہیں کر پاتے ان کے سامنے اگر لفظ صلوات استعمال کر دیا جائے تو برداشت کریں گے، مگر قرآن کا اعلان ہے، ہم تو اعلان قرآن کو دوہرا رہے ہیں جو ان کے طفیل میں جو ان کی اجازت سے میدان جہاد میں قدم رکھیں اور سر کٹائیں، ان کے طفیل میں وہ شرف سے حقدار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، صاحب معراج جب معراج سے واپس آتے ہوئے حکم نماز لے جایا، پیغمبر جو معراج سے آئے تو ساری باتیں کہتی ہیں کہ پروردگار عالم نے حکم نماز پیغمبر کے ساتھ دے دیا، تو چونکہ صاحب معراج حکم نماز کو معراج سے لے جایا تھا، لہذا اس نماز میں اتنا زور پیدا ہو گیا ہے کہ یہ مومن کے لیے معراج بن گئی۔ تو اگر صاحب معراج کے طفیل میں نماز معراج کا شرف پا سکتی ہے تو صاحب صلوات کے طفیل میں راہ خدا کو جان دینے والا صلاۃ و سلام کا شرف حاصل کر سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ جہاد ان کی اجازت سے ہو جو واقعاً پروردگار عالم کی طرف سے صلاۃ و سلام کے حقدار ہیں، ان کی اجازت سے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جذبات کتنے ہی آگے کیوں نہ بڑھ جائیں، خون سجاد رگوں میں کتنا ہی جوش کیوں نہ مار کر، مگر کوئی انسان اس وقت تک میدان میں قدم نہیں رکھ سکتا ہے جب تک امام وقت کی اجازت نہ حاصل ہو جائے۔ اس لیے کہ جانتے ہیں جو شرف ملنے والا ہے وہ گلا کٹا کر نہیں ملنے والا ہے، وہ شرف ان کے طفیل میں ملنے والا ہے۔ ورنہ میدان جنگ میں جو راہ حق کی طرف سے آتے ہیں گلے ان کے بھی کٹتے ہیں، جو باطل کی طرف سے آتے ہیں گلا ان کا بھی کٹتا ہے، مگر وہ گلا کٹا کے حالات ہوتے ہیں، یہ گلا کٹا کے شہید ہوتے ہیں۔ دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ وہ باطل کے لائے ہوئے ہیں، یہ حق کے لائے ہوئے، وہ باطل کے نمائندے ہیں، یہ حق کے نمائندے ہیں۔ لہذا جو حق کے اعتماد کا میدان میں آتا ہے وہ صحیح راہ خدا بنتا ہے۔ شہادت کا کل شرف، جان دے دینے کا کل شرف اس امام یا پیغمبر کی اجازت سے وابستہ ہے کہ جس کے اذن سے مجاہد میدان جہاد میں قدم رکھتا ہے اور اپنی جان راہ خدا میں قربان کر دیتا ہے۔ لہذا کچھ بھی ہو جائے مگر اس وقت تک میدان میں نہ جائیں گے جب تک مولا کی اجازت حاصل نہ ہو جائے۔ اسی لیے ہم نے دیکھا کہ ہر مرحلے پر، ہر منزل پر غلام کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے اور وفادار غلام کی شان بھی ہوتی ہے کہ جب آقا پر کوئی آنچ آ جائے، جب آقا پر کوئی وقت آ جائے تو غلام پہلے قربان ہو جائے، اس کے بعد آقا کسی مصیبت میں مبتلا ہو۔ مگر یہ کربلا دنیا کے حسابات کی جگہ نہیں ہے، یہ کربلا دنیا کے جذبات اور احساسات کی جگہ نہیں ہے۔ کربلا جہاد راہ خدا کی منزل ہے اور جہاد راہ خدا بغیر اذن امام نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا غلام بھی اس وقت تک میدان میں نہیں آ سکتا جب تک مولا کی اجازت نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آزاد پہلے قربان ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ آزاد پہلے بنے کے جائیں، غلام بعد ہو جائیں، مگر یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آزاد کے احترام میں غلام پہلے چلا جائے اور اذن امام کا محتاج نہ رہ جائے۔ اس لیے کہ معرفت کا تقاضا یہ ہے یہ جان دی جائے تو بغیر مولا کی اجازت کے جان راہ خدا میں قربان نہ کی جائے۔ اس کا بہترین منظر اگر دیکھا ہے تو کربلا کے میدان میں، جہاں راہ خدا میں قربانی دینے والے آزاد بھی تھے اور راہ خدا میں جان دینے والے غلام بھی تھے۔ ایک دو نہیں، تاریخ کربلا کے اعتبار سے 9 یا 11 افراد کے کربلا میں جو غلام تھے اور راہ خدا میں قربانی کے لیے آ گئے ہیں، مگر وہ بھی قدم آگے نہ بڑھائیں گے جب تک مولا کی اجازت حاصل ہو۔ اور یہ مولا کی بندہ نوازی، یہ مولا کا کرم ہے کہ اجازت دے تو میدان میں پھینک دیا، اور جانے والے نے اگر اپنی جان راہ خدا میں قربان کر دی تو پھر مولا نے یہ نہیں دیکھا کہ جانے والا غلام ہے یا آزاد، برتاؤ وہی برتاؤ کیا۔
جو ہر ایک کے ساتھ کیا جاتا ہے. اس لیے یہ تو مجاہد راہ خدا ہے. غلام آزاد ہونا یہ تو اس کے سماجی حالات ہیں. یہ راہ خدا میں قربانی دینے والا ہے, یہ راہ خدا میں جان دینے والا ہے. لہٰذا راہ خدا میں قربانی دینے کی جو بھی قدردانی ہو سکتی ہے, اگر آزاد جان قربان کرے گا تو وہی قدر کی جائے گی, اگر غلام جان قربان کرے گا تو وہی قدر کی جائے گی. اور قدردانی اس منزل پر ہوگی کہ آزاد اور غلام کا کیا ذکر ہے, جہاں بنی ہاشم کے جوان وہی غلام, جہاں اپنی گود کے پالے وہی غلام, اکبر کا جہاں سر ہے وہی دور کا سر ہے, اکبر کا جہاں سر ہے وہی دور کا سر ہے. شبیر کا ثانی ہے مساوات کی دنیا. ابھی اسی گانوں پر جون کا سر دیکھا ہے, تھوڑی دیر کے بعد اسی گانوں پر علی اکبر کا سر رکھا جائے گا. اس سے زیادہ اور بندہ نوازی کیا ہو سکتی ہے, اس سے زیادہ اور چاہنے والے کی عزت افزائی کیا ہو سکتی ہے. میں سارے تذکرے نہیں سناؤں گا, بس 2-4 منٹ اور میں جس تمام کر رہا ہوں. کربلا میں جن غلاموں نے اپنی جان راہ خدا میں قربان کی, ان میں 2 نام نمایاں طور پر پائے جاتے ہیں. ایک تذکرہ جو برابر آپ سنتے رہتے ہیں, جناب ابو ذر کا غلام جون, جس کا عالم یہ ہے یہ مولا کے سامنے آیا اور آ کے کہا تھا اب جا رہے ہیں مجھے بھی جانے دیجیے. اور مولا نے اجازت دینے میں تاخیر فرمائی, مصلحتاً سکوت فرمایا اور اجازت نہیں دی. تو جون نے کہا کہ دنیا کے ذہنوں میں غلام کے بارے میں پیدا ہونے والے سارے شبہات کا آج علاج ہو جائے. کیا مولا کیا اس لیے اجازت نہیں مل رہی ہے کہ میرا رنگ کالا ہے؟ آقا کیا اس لیے نہیں جانے دیتے کہ میرے پسینے سے بو آئی؟ آقا کیا مجھے اس لیے میدان میں جانے کی اجازت نہیں مل رہی ہے کہ میرا خون راہ خدا میں بہنے کے قابل نہیں؟ غلام کے بارے میں جتنے غلط نظریات دنیا میں پائے جاتے تھے, جون نے چاہا کہ مولا کی زبان سے ان سارے نظریات کی تردید ہو جائے, اس کے بعد میں راہ خدا میں جان قربان کروں. جیسے جون کی زبان پر یہ فکر آئے, مولا نے جون کو گلے سے لگا دیا. جون نے کیا کہا, کیا دین خدا میں رنگ کا بھی کوئی فرق ہوتا ہے؟ کیا دین خدا میں پسینے کی خوشبو بدبو دیکھی جاتی ہے؟ کیا دین خدا میں خون کی کیفیت دیکھی جاتی ہے؟ جون خبردار یہ میں سوچ رہا ہے, میں نے تمہیں اس لیے اجازت نہیں دی کہ میں نے تم کو اپنے لال عابد بیمار کی خدمت کے لیے چھوڑ دیا تھا. میرا لال بیمار ہے, میرا لال میدان میں جان دینے بلا بچانے کے قابل نہیں ہے, تو یہ خدمت گزار چاہیے جو میرے پاس میرے لال سے بہتر ہے. اسے میں نے تم کو بچا کے رکھا اپنے لال آپ کے بیمار کی نگرانی اور ان کی خدمت کے واسطے. میں کیسے تمہیں جانے دوں؟ ہاں وہ اجازت دے دیں. بس رونے والوں کو آپ کو مانگے ہے, اگر امتحان کی منزلیں سے جو ہم گزر رہے ہیں, اگر وہ اجازت دے جیسے جون نے یہ فقرہ سنا, آئے عابد بیمار کے خیمے کی پشت پر اور کلموں کی آواز دی, شہزادے آقا جاتے میرے مولا, میں آقا کی خدمت سے جاتے کے ہاتھ لینے کے لیے گیا. فرمایا کہ میں نے تم کو اپنے بیٹے کی خدمت کے لیے تیمارداری کے لیے بتایا ہے. آقا فرمائے میں آپ کو کعبہ پر قربان ہو جاؤں یا آپ کی تیمارداری کے لیے کافی ہوں. مجھے سننا تھا ایک مطلب کہنے سے آواز آئی تو اگر میرے مقدر میں یہ نہیں ہے کہ میں اپنے بابا کا قربان ہو جاؤں تو کیا میں تمہاری قربانی پر اپنی تیمارداری کو مقدم کروں گا؟ جاؤ جاؤ جلدی جاؤ اور جا کے میرے طرف سے میرے بابا کا قربان ہو جاؤ. جون آئے مولا کی خدمت میں اجازت رکھی, میدان میں آئے, آگے جہاد کرتے رہے. جب زخموں کے سمال ہو کر گروہوں سے گرنے لگے تو آواز مولا غلام کی خبر لیے بدلوں میں پہنچے ہو جاؤ بیٹا تم نے بڑی سلام کرو. مولا غلام کی خبر لیجیے وہ پہلے کسی کو بھیجا نہیں, ابھی تو پاس موجود ہے, ابھی تو موجود ہے, وہ کسی کو بھیج سکتے تھے تو غلام ہی چلا جاتا جا رہا ہے مگر میدان میں آئے.
اگر میں مسلم کے لیے چاہوں گا تو جون کے لیے پہنچ جائے گا، اگر میں حبیب کے لیے چاہوں گا تو جون کے لیے پہنچ جائے گا۔ لاٹے کو اٹھایا لیکن مقصد کو کہنا جاج بنا ہے ایک بہن، اس کا تو کوئی ہونے والا نہیں ہے، ایک احسان لوگ اس کا تو کوئی کام لینے والا نہیں ہے۔ کسی کو یہ احساس نہ ہو دیتا ہے کہ خدا سے کوئی قربانی آ رہی ہے، کوئی کام اور منایا جا رہا ہے۔ یہ کوئی ایک منظر دیکھا اور دوسرا ہوا جب میدان میں گھوڑے سے گرا اور میدان میں مولا گھوڑا تھی، آقا چوڑ کے آئے، آپ دیکھا زندہ کے اور نظر سے ہوش ہو گیا۔ بتا کری جملہ دیجیے آگے کچھ نہ کہے گا، زندہ کے ہے مگر یہ ہو گیا۔ آقا نے سارے گاڑے والوں کو رکھا اور ابھی تک تو بلانے پر پہچاننے کو ہو سکے گا، اب تو میرا خدا صبح ہے، اب کیا اخبار چاہیے وہ کار تک پہنچی تو بلانے آگے پہنچی دیکھا مولا کو رفتارا اب یہ رفتار ارے آقا یہ چاہتے ہیں کیا بلانی قابل ہے، کیا کرو سارے کے ساتھ کیا پودے لے گا تو قربانی دی تو اللہ کی راہ